سے گزر رہی تھی، اسے معلوم تھا نبی نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ، وہ لڑکا کماتا رہا اور بیچارہ دونوں میاں بی بی کھاتے رہے۔ اکیلی لڑکی تھی، باپ آتا تھا دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی آرام سے رہ رہی ہے، ابا جان میں خوش ہوں، آرام سے ہوں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا غور کرو پیارے، اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے، شوہر کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، شوہر کا کام رک جاتا ہے۔ ایک دن ٹینشن میں، دوسرے دن ٹینشن میں، وہ بی بی سمجھ گئی کیا بات ہے، میرا شوہر کیوں پریشان ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، ارے یہ پیار ہے، یہ پیار۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، بولنے لگی، او میرے سرتاج، میں تمہاری شریک حیات ہوں، بولو کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، کیا مجھ سے تم ناراض ہو؟ اللہ اللہ، شوہر جب تک کھانا نہیں کھا لیتا ہے، بی بی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ شوہر کہنے لگا، او میری بی بی پریشان مت ہو، میں کئی دن سے پریشان اس لیے ہوں کہ میرا کام نہیں چل رہا، میرا کام ٹھپ ہو گیا۔ تو اس بی بی کو کیا یاد آیا؟ وہ بی بی کو یاد کیا آیا؟ سنو، اللہ اللہ، وہ بی بی کو سیدہ فاطمہ یاد آ گئی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اگر کوئی لڑکی سورہ نور، سورہ طٰہٰ رات کو پڑھ کر کے اگر وہ لڑکی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایسی قبول فرماتا ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی، دعا کرنے لگی، مگر کام رکا ہوا ہے۔ اب ایک دن ایسا آیا، بی بی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او میری بی بی، میرا کام نہیں چل رہا، میری طبیعت چاہ رہی ہے میں کہیں باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی، او میرے سرتاج چلے جاؤ، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جدا کر دوں، مگر چلے جاؤ جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ لڑکے کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آنے لگے، آنکھ میں ہلکا سا پانی چھلکا، آنسو جب آئے تو وہ بی بی کہنے لگی، نہیں میرے سرتاج پریشان مت ہو، کیا بات ہے بولو۔ کہنے لگا کہ تم اکیلی گھر کی ہو، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بھائی ہے، نہ بہن ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تم چلی جاؤ گی میکے کو، کیونکہ تمہارا بستی کا میکہ ہے، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ ارے وہ اسلام کی شہزادی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، میرے سرتاج جاؤ، انشاءاللہ تم پلٹ کے آؤ گے تو میرے جسم پہ داغ نہیں ملے گا۔ ارے میری لاش تو مل سکتی ہے مگر میرے جسم پہ داغ دھبا نہیں ملے گا۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ سعودی عرب اگر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ماں نے آزاد کر دیا، باپ نے آزاد کر دیا، دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، دوسروں کے ساتھ میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہے، ادھر ویڈیو بنا کے بھیجی جا رہی ہے۔ کتنے لڑکوں کے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت کوئی صورت بتاؤ، وہ کمانے کے لیے تمہارے لیے گیا ہے مگر تو ادھر کل چھرے اڑا رہی ہے، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ارے کان کھول کے سن لے، ایسی لڑکی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، مگر یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ رو رو کر کے کہنے لگی، میرے سرتاج تم چلے جاؤ، میرے چلے جاؤ، تم میری لاش تو دیکھ سکتے ہو مگر میں اپنے دامن پہ داغ آنے نہیں دوں گی، میں غریب کی بی بی ہوں مگر تمہارے امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ آج بھی ایسی ایسی بیویاں ہیں۔ اللہ اللہ، سنو پیارے، وہ شوہر چلا جاتا ہے، ادھر کما رہا ہے، ادھر بی بی سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر دعائیں چل رہی ہے، ادھر اس کا کام چل رہا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی کیا کرے؟ اپنے شوہر کی کیسے خبر لے؟ رات اور رات دعائیں کر رہی ہے، ادھر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آج جو تم محلے میں گھومتی پھرتی ہو، تمہارے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، شوہر
शौहर से इजाजत नहीं ली है, आज तेरी बुराई मेरी बुराई जो मोहल्ले में करती फिर रही हो, सुनो ये इस्लाम की शहजादी है, इसके बाप की तबीयत जब खराब होती है, अल्लाह अल्लाह पता चला सब लोग देखने जा रहे हैं, अकेली लड़की है बेचारी का दिल परेशान हो गया, गरी घर में चक्कर लगा रही है मगर बाप को देखने नहीं जा रही है, इसलिए क्योंकि इसका शौहर नहीं है। इजाजत किससे ले? मोबाइल का भी वक्त नहीं, मोबाइल टेलीफोन का जमाना नहीं, अब इजाजत किससे ले? लड़की गरी घर में रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, मौला मेरे अब्बा को शिफा दे दे। उधर बाप की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अब्बा ने छोटे भैया को भेज दिया, जा मेरी बेटी को बुला ला, अपनी बहन को बुला ला, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। अरे ये बाप है बाप, जब बेटी अगर घर से रुखसत होती है तो इस बाप से पूछो, इसकी चीखें निकल जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और रो रो करके कहता है, दामाद से कहता है बेटा मेरे लाल मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत दिला देना। अरे कितनी दुआएं करता है ये बाप, और बेटी भी पलट पलट के देखती है। आज उसके बाबा चारपाई पे पड़े हुए, जा मेरी बेटी को बुला ला। छोटा भैया रोता हुआ गया, कहने लगा बहन चलो, अब्बा बुला रहे, अब्बा चलो, तबीयत नासाज है, तुम्हें याद कर रहे हैं। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया को चिपट गई और कहने लगी भाई मैं तेरे भाई, मेरे शौहर नहीं है। अरे मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ओ मेरी बहनों, जो तुम दिन भर टंग टंग करती फिरती हो, लंगड़ी घोड़ी की तरह जो नाचती फिरती हो, पूरे मोहल्ले में तुम तेरी मेरी बुराई करती फिरती हो, जरा इस्लाम की शहजादी को जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह ये लड़की रोती रही, का भैया जाओ मैं यही से दुआ करती हूँ। अब दरवाजे को देखा जा रहा है, मेरी बेटी आती होगी, मेरे दिल का टुकड़ा आता होगा, मेरा जिगर आता होगा, मेरा चांद का टुकड़ा आता होगा, लेकिन बेटी दरवाजे पे नहीं, बेटा आ जाता है। पूछा क्या हुआ, कहा भाई घर में नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। बहन बोली कोई इजाजत देने वाला नहीं, और मैं इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने वाली नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब बाप को हिचकियां आने लगी, बाप को सिसकियां आने लगी, बाप का करीब वक्त आ जाता है, बाप को उल्टी सीधी सांसें आने लगी। कह रहे लोगों मेरी बेटी को बुला दो। माँ जब आई, कहा लो कुछ पी लो खा लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को मुझे दिला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। उधर बेटी तड़प रही है और इधर बाप तड़प रहा है कि मेरी बेटी को मुझसे मिला दो। आज कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, उधर जो है बाप तड़प रहा है, मेरी बेटी को मिला दो। बाप की सांसें रुकने के करीब है, माँ ने फिर भेज दिया, कहा जो बुला ला। फिर पहुंच जाता, बहन चल, पता नहीं चेहरा देखने मिले या ना मिले, आखिरी बातें तुमसे करना चाहते हैं अब्बा। अल्लाह अल्लाह, अरे ये बेटियां इतना दर्द भी रखती हैं, ये बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। तुम घर में रह करके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हो जितने ये अपने ससुराल से आ जाती है। बेटी के दिल में ज्यादा गम और दर्द दुख होता है, इसका दिल ज्यादा नर्म होता है। लेकिन जरा सुनो, वो बाप कह रहा मेरी बेटी को ला दो। उधर जो थी वो बेटी चटाई पे कुरान खोल के रो रो के तिलावत करके दुआ कर रही है, मौला मौला मेरे अब्बा को शिफा अता फरमा दे, मेरे अब्बा को ठीक कर दे। मगर उधर बाप की सांस निकल जाती है, भाई चला गया, बहन अब भी नहीं गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, लोगों ने कहा कफन पहना दो, लोगों ने कहा अरे जनाजा तैयार कर दो, कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरी बेटी आती होगी, बेटी का दीदार करा देना। अरे बाप तो बेटी को नहीं देख पाया, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी है। आज तू मोहल्ले में बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। ओ मेरी बहन, मेले ठेले में जाने वाली, आज तुझे तौबा करनी पड़ेगी।
इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम सजाया मनाया। अब जरा इस्लाम की शहजादी को देखो, जब पता चला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो लड़की चटाई पे फैल जाती है और कहती है अब्बा तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया था, अब्बा तुम मुझसे बातें किए बगैर दुनिया से चले गए, मौला तूने इम्तिहान ले लिया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। लड़की घर में रो रही है, अब्बा अब्बा कह रही है। इधर जब दरवाजे को देखा तो बेटी नहीं आई, अरे खाली भाई आ जाता है, ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। जरा सुनो आगे, अल्लाह अल्लाह। अब वो जब बेटा आ गया, बेटी नहीं आई, कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। बाप का जनाजा तैयार हो गया, सब देख रहे हैं। जिस बेटी को बाप अगर 3 दिन ना देखता था तो इस बाप को सुकून और चैन नहीं मिलता था। आज वो तड़प तड़प के चला गया। अल्लाह अल्लाह। इधर बाप का जनाजा जब तैयार हुआ, लोगों ने कहा जनाजा लेके चलो। माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा सुनो बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। अरे बाप की ढोली जनाजे की चारपाई मेरी बेटी के घर जाएगी, क्योंकि फिर हमेशा हमेश के लिए उसके अब्बा जमीन के नीचे चले जाएंगे। अरे मेरे शौहर तो नहीं देख पाया, कम से कम मेरी बेटी अपने अब्बा को देख लेगी, अरे अपनी आंखों को ठंडी कर लेगी। इधर बाप का जनाजा कब्रिस्तान को नहीं बेटी के घर चला। ओ मेरी बहन, आज तू फैशनीले कपड़े पहन के मेले में जा रही है, आज तू मोबाइल चला रही है, आज तू ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती है कि बयान करने हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जरा सुनो, वो इस्लाम की शहजादी अल्लाह अल्लाह अपने बाप के लिए दुआएं कर रही थी। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। इधर बाप का जनाजा दरवाजे पे भाई ले आए, चारों भाई ला करके बाप के जनाजे को अंदर रख दिया। बहन बाप ने नहीं देखा, मगर लो तुम अपने अब्बा को देख लो। बेटी अब्बा के सीने पे गिर गई और रो करके कहने लगी अब्बा जान मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं शादी नहीं करती। अब्बा जान क्या करूं, मुझसे तो बातें कर लो। अब्बा जान मैं बहुत तड़प रही हूँ, मगर बाप तो दुनिया से जा चुका है। कभी अपने अब्बा के हाथ चूमे, कभी अपने अब्बा के माथा चूमे, कभी अपने अब्बा के पाँवों को चूमे और कहे अब्बा इन हाथों से पहला लुक़मा तुम मुझे खिलाते थे, अगर बाहर से कोई चीज लाते थे तो पहले मेरे हाथ में देते थे। आज मुझसे बात किए बगैर चले गए, मुझसे बातें कर लो। अरे बेटी से रुका नहीं जा रहा है। अपने बाप की पेशानी को चूमने के बाद अपने बाप के पाँव को बोसा दे लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मौला मेरा बाप गुनहगार सही, बदकार सही, ऐ अल्लाह बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर तू तो रहमान और रहीम है। ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटी दुआ मांगते मांगते जब चक्कर आता है, आंखों के नीचे अंधेरा आता है, वही चारपाई की बराबर में गिर करके बेहोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह भाइयों ने अपनी बहन को लिटा दिया, कपड़ा उड़ा दिया और अब्बा के जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान ले गए। अल्लाह अल्लाह जब आँख खुली तो बाप का जनाजा नहीं था। अब ये बेटी रात रात अब्बा के लिए दुआएं कर रही है। ओ मेरी बहन, ओ इस्लाम की शहजादी, तू अपने अब्बा की बदनामी मत कर देना, तू अपने भाई की बदनामी मत कर देना, तू अपने चचा खानदान का नाम मत डुबो देना। आज इस्लाम बहुत बदनाम हो रहा है। कितनी लड़कियां मज़ारों पे जाकर नाच रही है, कितनी लड़कियां मज़ारों पे जाकर
ہوتے, اس کے زیورات نہیں ہوتے. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے, عزت. او میری بہن, تیرے سر سے دوپٹہ نہ اترے, تو اسلام کی شہزادی بن جا. آج یہ جلسے سے تو سبق لے کے چلا جا, چلی جا, تاکہ دنیا والے کہے کہ تو گھوسی پورا کی بچی ہم نے اس کا چہرہ پلو تک نہیں دیکھا ہے. وہ اسلام کی شہزادی رات رات دعا کر رہی ہے, قرآن دعا کر رہی ہے, کہہ رہی اے اللہ میرے شوہر کی کمائی میں اور عمر میں برکتیں دینا, اور میرے ابا کی مغفرت فرما دینا. ارے یہ بیٹی بیچاری کبھی ایک لقمہ کھا لیتی ہے, کبھی 2 لقمے کھا لیتی ہے, سوکھ کے کانٹا ہو گئی ابا کی محبت میں, رو رو کر کے آنکھیں لال ہو جاتی ہے. اس کو نہ کھانا لگتا نہ پینا, سرخ سفید تھی مگر بالکل سوکھ چکی ہے. ادھر شوہر کو پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کیا معاملہ ہے, کیونکہ موبائل نہیں تھا, فون نہیں تھا, وہ اسے کوئی پتہ نہیں تھا. ادھر شوہر اب چلنے کا وقت ہوا, شوہر نے بیوی کے لیے تحفے تحائف لیے. اسے معلوم تھا میری بیوی کو کیا کیا پسند ہے, ہر شوہر کو پتہ ہوتا ہے. اس نے اپنی بیوی کے لیے جو بھی تحفے تحائف لیے, ادھر بیوی کا بیچارے کے حالات برے ہو چکے تھے, سرخ سفید تھی اب تو سوکھ کے کانٹا ہو گئی. یہ شوہر گھر میں پہنچا, اس نے آواز دی او کنیز فاطمہ. جب دیکھا اللہ اللہ شوہر کی آواز سنی تو بیوی کا دل دھڑکنے لگا. میرا سرتاج آ گیا, میرا شوہر آ گیا, میری زندگی میں شرکت کرنے والا آ گیا, میرے ناز نخرے اٹھانے والا آ گیا. ارے وہ آ گیا جس کے دم سے میں گھر میں آئی تھی, میرے زندگی میں بہاریں دینے والا آ گیا. اللہ اللہ. اب بیوی نے جب دیکھا اپنے شوہر کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. بیوی آگے بڑھی, شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی. شوہر بولا دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں, دیکھو ذرا دیکھو. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج میری دنیا لٹ چکی ہے, میرے سرتاج میری دنیا برباد ہو چکی ہے, میرے سرتاج میرا سب کچھ ختم ہو گیا, میں تو خچیتے تھی ختم ہو گئی. اللہ اللہ. بیوی شوہر کے گلے میں, ارے وہ بہاریں دینے والا تھا, وہ خوشیوں میں کھیلتی تھی, آج شوہر کے گلے سے لپٹ کر رو رہی ہے. بیوی کو چکر آیا, گرنے والی تھی. شوہر نے فوراً سب چیزیں چھوڑ کے بیوی کو پکڑ لیا اور سینے سے لگا کر کے کہا بولو او میری, بولو شریک حیات بولو. ارے کون ہے کس نے تمہارے اوپر بربریت کے پہاڑ توڑے, کس نے تم پہ ظلم کیا ہے بولو. ارے کیا معاملہ, کون تمہارے گھر میں آیا تھا. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے, ویسی کوئی بات نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے. کہا جس ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ میرا جگر ہے, یہ میرے گھر کا نور ہے, میں تجھے سونپ رہا ہوں, یہ تیری امانت ہے. وہی ابا دنیا سے چلے گئے, وہ ابا کو دنیا سے چلے گئے, اور ابا مجھے یاد کرتے رہے مگر میں ابا سے 2 باتیں نہیں کر پائی. میں ابا کو دیکھنے نہیں گئی, جب اتنا دیکھا تو وہ کہنے لگا پگلی تجھے جانا چاہیے, چلو تم نے کیا حال بنا لیا. وہ لڑکی کو اس نے بٹھالا, پانی پلایا, پوری بات بتاؤ, پوری بات بتائی. اب دونوں میاں بیوی چلے کہ چلو ابھی چلتے ہیں. او میری بہن, آج تو اپنے شوہر سے لڑتی ہے, بات بات پہ جھگڑا کرتی ہے. میں کے جانے کے لیے اگر دیر ہو جائے تو تیرا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے, تیرے من کے اگر کپڑے نہ بنے, تیرا شوہر تجھ سے بہت پیار کرتا ہے,
کچھ تو یہ اچھا چاہتا ہوگا، مگر آج تو بدنام کر دیتی ہے۔ یہ اسلامی شہزادی کیا بولی؟ نہیں میرے سرتاج، ابھی رک کے چلیں گے، تم اتنی دور سے سفر میں آئے ہو، کچھ کھانا کھا لو، ارے پانی پی لو۔ آج بھی اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، کہا تم کھانا پانی دیکھ رہی ہو، میری تو حالت خراب ہو گئی، ابھی چلو۔ کہا میرے سرتاج میں نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اب میرا دل میں دل پڑ گیا، تم آ گئے ہو، میں نے کچھ نہیں کھایا میرے سرتاج، تمہارے ساتھ میں بھی کھا لوں گی۔ اللہ اللہ، اس نے روک لیا شوہر کو۔ دونوں میاں بی بی نے کیا کھانا کھایا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو۔ دونوں میاں بی بی نے جیسے بھی کھایا اور اپنے شوہر کو لے کے پہنچ جاتی ہے۔ ماں کو دیکھو، رکا نہیں گیا، ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئی، ماں مجھے معاف کر دینا، ماں مجھے معاف کر دینا ماں۔ اسی ابا نے کہا تھا بیٹی سب سے زیادہ حق تجھ پہ شوہر کا ہے، تیرے ماں باپ سے زیادہ حق شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا۔ انہی ابا نے کہا تھا اگر میں مرتا بھی ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ او ماں مجھے وہی ابا کی باتیں یاد رہ گئی، نبی کا فرمان تھا اس پہ عمل کرتی رہی۔ کہا ماں معاف کر دو۔ کہا بیٹی مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی ایسی نکلی جس نے شریعت مصطفیٰ کو پامال نہیں بلکہ اس پر عمل کیا ہے اور باپ کی باتوں پر عمل کیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں محلے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی دیکھو کیسی لڑکی ہے، کتنی بیکار لڑکی ہے کہ اس نے اپنے ابا کے جنازے میں شرکت نہیں کری۔ ارے دیکھو باپ نے کیسے پالا تھا مگر یہ ابا کو دیکھنے نہیں آئی۔ اتنے میں میرے نبی بھی آ جاتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں، اور جب آقا آئے تو خبردار خبردار، ارے سنو اس لڑکی کو مت کہو، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے بھائیوں نے نہیں کیا، رشتہ داروں نے نہیں کیا، محلے والوں نے نہیں کیا، سب لوگ چکر میں پڑ گئے۔ کیا کام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کا باپ اتنا گناہگار تھا کہ جہنم میں جاتا، مگر بیٹی کے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بنا پر بیٹی کی دعا سے باپ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اس کے آنسوؤں سے مولا نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے باپ کو جنتی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ۔